شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ روشان نے ہوائی جہاز سے باہر آ کر وطن کی فضا میں ایک طویل سانس لیا اور سیڑھیاں اتارنے لگا۔ آج وہ 5 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ اس نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ 2 عدد بھاری بھرکم بیگ اٹھائے وہ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے کمپارٹمنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا، بس 2 فیملیز تھیں، وہ بھی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اس نے اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور نیچے اتر آیا۔ اپنے دیس خصوصاً اپنے علاقے کی ہوا میں انسان عجیب خمار بھرا لمس محسوس کرتا ہے۔ جب بہت لمبے عرصے بعد اپنے علاقے میں آؤ تو سبھی کچھ اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا تانگے پر بیٹھنے کا من ہو رہا تھا، مگر کوئی تانگا موجود نہیں تھا۔ روشان نے گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی 4 بجے تھے۔ ٹانگے تو مغرب کے بعد تک موجود ہوتے تھے، پر آج کیا ہوا؟ اس نے سوچا، پھر چاروں ناچار پیدل ہی چل پڑا۔ بیگ خاصا بھاری تھا، وہ پہلے ہی لمبے سفر سے آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے والدین کو سرپرائز دیتا آیا تھا، آج بھی ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس کے والدین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ خرامہ گاؤں کی سڑکوں پر چل چل کر اپنے مٹی کے بنے راستوں کو محسوس کر رہا تھا۔ سستی اور تھکاوٹ کی بجائے اس کے جسم میں عجیب سی چستی تھی۔ تانگا 15 منٹ بعد گاؤں پہنچتا تھا، لیکن اسے چلتے ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب تک اسے کوئی زیرو دکھائی نہیں دی تھی۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کے عین سامنے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اذانوں کی آوازیں کہیں سے نہیں آ رہی تھیں۔ پھر وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو وہ اسے بیگ اٹھا کر حویلی تک ساتھ چلنے کو کہے، لیکن وہ دوسری گلی گھوم گیا۔ اسے کوئی شخص نظر نہیں آیا، نہ راستے اس کے اپنے تھے۔ گاؤں اپنا تھا، لیکن اسے نظر کوئی شخص نہیں آ رہا تھا، کوئی آہٹ وہاں نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دروازے بند تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسی حالت میں چلتے چلتے وہ اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کافی دیر تک وہ دھڑدھڑاتا رہا، لیکن جواب نہ پا کر اس نے دونوں بیگ وہیں رکھ دیے۔ پچھلی گلی کی جانب بڑھا اور پھر رک گیا۔ اب اس کا رخ اپنے چچا کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے چچا کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن یہاں پر بھی وہی حالت تھی۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر پلٹ پڑا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی میں مڑا، اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر مشکل سے سنبھلا۔ پلٹ کر دیکھا، دوسرے ہی لمحے اپنے جسم میں خوف کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر بنیادی طور پر وہ ایک دلیر نوجوان تھا۔ اسے اس سارے ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ سخت پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اب لاش نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پھر وہ حویلی کی طرف بڑھا، چلتے ہوئے حویلی کے سامنے جا پہنچا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر جا پہنچے۔ وہ جمناسٹک کا ماہر تھا، اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس نے پہلے دونوں بیگ پھینکے اور پھر اس نے گیٹ کے کنڈے پر رکھا اور جمپ لگا کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ پوری حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ہاں، سامان سارا ترتیب اور سلیقے سے اندر موجود تھا، البتہ ان پر گرد جمی ہوئی تھی۔ گاؤں کے 4-5 گھروں سے ہی بجلی تھی، پھر وہ تو گاؤں کے بڑے تھے، اسی لیے ان کی حویلی میں بجلی کا ہونا لازم تھا۔ اس نے صحن میں لگی ٹیوب لائٹس آن کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے کمرے کی بھی لائٹس آن کی۔ اس کے کمرے کی حالت وہی تھی، چیزیں ترتیب سے موجود تھیں، لیکن گرد کی ایک تہہ ان پر موجود تھی۔ اس نے اپنا بستر جھاڑا۔ چند لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادی میں تھا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک تیز چیخ کی آواز نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے کی لائٹ اس نے جلتی چھوڑی۔ یکلخت اسے یوں لگا جیسے پچھلی کھڑکی سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
اس گاؤں سے فوراً باہر نکلنا چاہیے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے بہرحال درست نہیں ہے، بیشتر اس کے کہ میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ مجھے چاہیے کہ یہاں سے نکل جاؤں۔ اس نے سوچا۔ پھر وہ اٹھا، اپنے دونوں بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ اس کے عین سامنے وہی کھڑا تھا جس کی لاش وہ گلی میں پڑی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ خوف کے ٹھنڈے پسینے اس کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ کیسا گورکھ دھندا ہے یہ سب، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ امریکہ جیسے ملک سے واپسی کے بعد یہ وہ کہاں آ پہنچا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں بیگ وہیں پر رکھے اور بجائے دروازے کی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے پیچھے راہداری میں اتر گیا، دبے پاؤں دائیں جانب بڑھنے لگا۔ یکا یک چلنے والی ساری لائٹس آف ہو گئی اور ہر طرف شدید اندھیرا پھیلنے لگا۔ روشان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جلد ہی اس کی آنکھیں اس قابل ہو گئیں کہ وہ کچھ نہ کچھ راستہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر وہ جو ہی بیرونی دروازے کی طرف مڑا، اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ دروازے کے عین بیچوں بیچ کوئی لمبا تگڑا آدمی تن کر کھڑا تھا۔ اندھیرے کی باعث اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشان وہیں ساکت رہ گیا اور پھر واپس مڑا۔ اب اس کا رخ راہداری کے دوسرے سرے کی جانب تھا۔ وہاں سے پچھلی جانب بھی دروازہ موجود تھا جہاں سے وہ اترا تھا، اور پھر گاؤں کے بیرونی راستے کی جانب راہ لیتا۔ یہی سوچ کر وہ اس طرف بڑھا۔ اس نے پچھلے دروازے کی کنڈی اتاری، لیکن اسے وہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ چاند کی چاندنی میں اسے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس کے سامنے بلا شبہ مضبوط جسم کا مالک شخص ہاتھ میں نیزہ تھامے مین باڑے کے دروازے کے درمیان کھڑا تھا، لیکن جو چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس کا سر تھا۔ ہاں، اس کے شانوں پر کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ ایک بیل کا چہرہ تھا۔ روشان کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ تیزی کے ساتھ واپس مڑا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ یقیناً ہمارے گاؤں میں شیطانی طاقتوں نے حملہ کر کے یہاں کے باسیوں کو باہر نکال دیا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی الماری کی جانب بڑھا۔ یہاں پر وہ آلہ ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ اس شخص کا مقابلہ کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے آلہ دوبارہ الماری میں رکھا اور وہاں سے باہر آنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک بڑھیا پر پڑی۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی روشان پر پڑی وہ بولی، بیٹا میری مدد کرو۔ روشان ہمدردی کے تحت اس کی جانب بڑھا۔ جی اماں جی، حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ بڑھیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنسی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد روشان آگے بھاگ رہا تھا۔ بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے ڈنڈا اٹھائے آتی دکھائی دی۔ چاند کی چاندنی میں یہ منظر نہایت ہی بھیانک تھا۔ تبھی اسے سامنے سے کچھ افراد آتے دکھائی دیے۔ ان میں سب سے آگے وہی بیل نما آدمی تھا۔ اب وہ چاروں جانب سے بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ گلی کے عین درمیان میں بے بسی سے کھڑا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہ مسجد تھی۔ اس نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور مسجد کے صحن میں جا گرا۔ اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اب دوڑنے کی اور ہمت نہیں تھی۔ مسجد کے باہر بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ اسے اشاروں سے باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ ساری شیطانی طاقتیں ہیں، اسی لیے اندر نہیں آ رہی۔ وہ سوچتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ جوں ہی دن کی روشنی پھیلی وہ سب غائب ہو گئے۔ بالآخر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ اس نے جھانک کر گلی کا جائزہ لیا۔ واقعی گلی خالی پڑی تھی۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور باہر کی جانب چلا گیا، لیکن جو ہی اس نے گلی کا موڑ موڑا اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ یہاں 5 افراد ایک جیسی شکلوں والے لائن میں کھڑے تھے۔ ان کے یوں کھڑا ہونے کی وجہ سے گلی سے گزرنے والا سارا راستہ بند ہو گیا تھا۔
روشان کے پلٹ کر دیکھتے ہی ان کے چہروں پر خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی، دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے، آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی۔ روشان پلٹ کر دوڑ پڑا، وہ پانچوں بھی اس کے پیچھے تھے۔ ان کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ روشان کے اور ان کے درمیان فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ روشان کو راستے میں ایک دروازہ دکھائی دیا، بڑی برق رفتاری سے اس نے چھلانگ لگائی اور کمرے کے اندر جا گرا۔ پیچھے آنے والوں نے دروازہ دھڑا دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ روشان صحن کے عین اندر درمیان میں آن کھڑا ہوا، تبھی اس کی نظر سامنے کمرے پر پڑی جہاں سے ایک شخص برآمد ہو رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال جانوروں جیسی تھی، وہ اس کی طرف شدت سے بڑھ رہا تھا۔ بچنے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ دھڑام سے بیرونی دروازہ ٹوٹا اور وہ پانچوں ہم شکل بھی اندر داخل ہو گئے۔ اچانک روشان کی نظریں چھت پر پڑی جس پر ایک انتہائی بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ان گنت جھریاں تھیں اور انتہائی لاغر دکھائی دے رہا تھا۔ روشان اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ روشان کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگ کر اگلی چھت پر پہنچا، لیکن وہ اچانک رک گیا کیونکہ سامنے دونوں بونے کھڑے تھے۔ دونوں خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے اچھلنے کودنے لگے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ روشان اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف بڑھا۔ اس کی ٹانگ دبوچنے کی کوشش ایک بونے نے کی تو روشان نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ وہ چیختے ہوئے گیند کی طرح فضا میں دور جا گرا۔ دوسرا بونا بھی اس سے لڑنے لگا۔ اتنے میں ایک عورت وہاں آ گئی۔ اس کے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ عورت مسلسل روشان کی طرف بازو پھیلائے بڑھ رہی تھی۔ روشان تیزی سے مڑا اور دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ دائیں جانب گلی گھوم کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ تبھی اس نے دوڑتے ہوئے پیچھے دیکھا تو پیچھے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب رات والے بھی اور دن والے بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ روشان بھاگتے بھاگتے تھک کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر موجود تھا۔ کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ روشان کا لہجہ اب بھی خوفزدہ تھا۔ بیٹا، میں اس گاؤں کا نمبردار ہوں۔ تم یہاں سے کافی دور جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے۔ ہمارے آدمی تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لباس سے کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو۔ انکل، میرا نام روشان ہے اور میں ٹھنڈا کوٹ گاؤں سے آیا ہوں۔ ابھی کل ہی امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے اپنے گاؤں آ رہا تھا اور پھر روشان نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات نمبردار کی گوش گزار کر دیے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، یہ سب سچ ہے۔ میں ان سبھی چیزوں کو اپنے ساتھ ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ آخر میرے ماں باپ اور گاؤں والے کہاں گئے؟ روشان نے کہا کیونکہ اسے اپنے گاؤں کا کوئی بھی آدمی یہاں نظر نہیں آیا۔ وہ آدمی روشان کے ساتھ اس کے گاؤں چلنے پر تیار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی وین نکالی اور جب نمبردار کی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کیونکہ وہاں تو معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ وہ گاؤں تھا ہی نہیں جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ گاڑی بلاخر حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ ایک مزارے نے گیٹ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر روشان پر پڑی تو وہ خوشی خوشی شور مچاتا ہوا اندر کی طرف بھاگا۔ چھوٹے چودھری صاحب آ گئے ہیں، وہ اپنی خوشی سے نعرے لگاتے جا رہا تھا۔ روشان اپنوں کے جلوس کے اندر چلا گیا۔ مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا۔ سارے واقعات چودھری مراد علی کے گوش گزار کیے گئے تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہوا ہے، کیونکہ جو نقشہ اور جو حلیہ روشان نے بیان کیا تھا اس کے مطابق یہ سب تو 50 سال پہلے گزر چکا تھا۔ پھر یہ روشان کو کیسے نظر آیا، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا تھا۔